رقص بسمل میں تو زہرا کو اب پورے طریقے سے اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ ملک شہریار اس کا غلط استعمال کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو وہ شہباز گل کی اس پارٹی میں بھی اس کو لے گیا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ شہباز گل اس پر غلط نظر ڈالتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا بھی کر سکتا ہے، جبکہ زہرا کی ملاقات وہاں موسیٰ سے بھی ہو گئی تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ موسیٰ اچانک زندگی میں اس کے سامنے اس طرح آ کھڑا ہوگا، اور موسیٰ کے سوالات کے جوابات میں اس نے ساری حقیقت بھی اسے بتا دی تھی کہ اس کی والدہ کے کہنے پر اس نے اس کو دھتکارا تھا اور اسی وجہ سے اس کو اپنی زندگی سے نکل جانے کا بھی کہا تھا۔ اس کی باتیں تو موسیٰ پر بہت زیادہ بجلیاں گرا چکی تھیں، کیونکہ وہ اپنی والدہ کو اس کے رشتے کے لیے بھیج چکا تھا اور اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی والدہ اس کی خوشیوں کی قاتل بھی ہو سکتی ہیں۔ جبکہ یہ باتیں تو ایک طرف، زہرا کے ساتھ جو کچھ بھی اس وقت شہباز گل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے کسی بات کا بھی خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ تو 100% اس بات کے اوپر شور تھا کہ اس کا ہسبینڈ اس کو کبھی بھی بچانے نہیں آئے گا، اور وہ تو کسی بھی ڈیل کے لیے اس کو کسی کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہے، اسی لیے تو وہ بنا جھجک اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی بھی کوشش کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ لیکن اس کو کیا معلوم کہ اس کی عزت کا رکھوالا، اس کا محبت کرنے والا اسی کی طاق میں تھا، اور بہت جلد اس کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ زہرا مصیبت میں ہے، اور شہباز گل کا اس کے پیچھے جانا اس کو کھٹک چکا تھا، اسی لیے تو عین موقع پر موسیٰ نے آ کر زہرا کو بچا لیا تھا، اور وہ اس کے دل میں اسی وقت اپنی جگہ بھی قائم کر چکا تھا، کیونکہ زہرا اب یہ بات صاف طریقے سے جان چکی ہے کہ موسیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی زندگی کو صرف موسیٰ ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ موسیٰ کی اس کے ساتھ اندھی محبت اس کی زندگی کے لیے ایک تریاق بن سکتی ہے۔ اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ موسیٰ بہت جلد اس کے بھی قریب تر ہونے کے بعد اس کو حاصل بھی کرنے والا ہے، جبکہ دوسری طرف عیسیٰ اور سکینہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخرکار ایسی کیا مجبوری آ گئی کہ موسیٰ نے زہرا کو چھوڑ کر لیلا کی چاکری اختیار کر لی ہے، اور وہ اس کے ارد گرد کیوں منڈلاتا پھر رہا ہے۔ اس کے والد کو تو صرف اس بات کا اندیشہ تھا شاید وہ اب اس عورت کے عشق میں گرفتار ہے، اسی لیے تو سکینہ کے فورس کرنے کے اوپر وہ لیلا سے ملنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، اور یہ بھی طے کر چکا تھا کہ وہ لیلا کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا دے گا کہ یہ کن لوگوں کا بیٹا ہے، اور پیر صاحب کے گھرانے کا کتنا زیادہ پورے معاشرے میں مقام ہے، اور جس پے پر اس نے اس کو یہاں پر رکھا ہے وہ تو اس کی والدہ اس کے سر سے وار کر روزانہ فقیروں کو دے دیتی ہے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد تو اب لیلا کے دل میں بھی موسیٰ کے لیے عزت اور بہت زیادہ احترام قائم ہونے والا ہے، جبکہ لیلا کا ہسبینڈ بھی اب اس بات کے اوپر بہت زیادہ پلاننگ کر چکا ہے کہ وہ موسیٰ پر لیلا کے قتل کا الزام لگوا کر اس کو جیل بھجوا دے گا اور اس کی ساری دولت ہتھیا لے گا، اسی لیے تو آگے جا کر اس کی ساری سازشیں بہت جلد بے نقاب ہونے والی ہیں، اور لیلا کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہی اس کی جان کا دشمن تھا، اور جو بھی حملہ ور اب تک اس کے پاس آ رہے تھے ان سب کو یہی بھجوا رہا تھا، اور اس کے بعد تو موسیٰ اس کا کیا حشر کرے گا یہ بھی آپ صحیح معنوں میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور موسیٰ کے لیے تو دو محاذ ہیں، ایک طرف اپنی مالکن لیلا کو بچانا اور دوسری طرف اپنی زہرا کو، کیونکہ زہرا کا ہسبینڈ تو اس کو بہت زیادہ تکالیف دے رہا ہے، اسی لیے بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ اپنی زہرا کو بھی بچانے والا ہے، اور پھر بھلا کون اس کو اس سے شادی کرنے سے روک سکتا ہے، کیونکہ موسیٰ اپنی ضد کا بہت پکا ہے۔ تو چلیں اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب موسیٰ اپنے مقصد کو حاصل کر لے اور اپنی زہرا کو معاشرے کی ذلت آمیز زندگی سے بچا لے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔